ماہنامہ رحیمیہ لاہور اکتوبر 2019 صفر المظفر 1441 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ بنی اسرائیل کو جو اس زمانے کے مسلمان اور پیغمبروں کی نسبی اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہاتھوں تباہ کروایا اور کفار کو اس کام کے انجام دینے میں عباد لنا کہا، یعنی اپنے بندے۔ تو وہ قاعدہ یہاں مسلمانوں کے لیے جاتا نہیں رہے گا۔ اگر ایسے خدا سے جنگ کرنے والوں کو ان کفار سے جن پر صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی پٹوا نہ دیا جائے تو اس کے سوا اور کیا ہوگا؟ سیکشن درس قرآن، عنوان انسانوں کی خلافت عرضی کا اعلان، تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو متقی بنانے کے لیے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، پھر ان انعامات الہیہ کا تذکرہ کیا جو زمین و آسمان میں انسانیت کے لیے رکھے۔ قرآنی تعلیمات پر شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر یقین کی دعوت دی، اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری قرار دیا کہ وہ ان فاسقین میں سے نہ ہوں جو معاہدات پورے نہیں کرتے، رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زمین میں فساد مچاتے۔ نیز زمین کے تمام معاشی وسائل میں تمام انسانوں کے مساوی حق کا ذکر کرتے ہوئے ہر شے پر اس کی علمی وسعت اور احاطے کا ذکر کیا گیا۔ اب اس آیت سے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکامات الہیہ کے لیے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے علوم الہی کے سیکھنے سکھانے میں کمال ظاہر کیا تھا۔ انسان کی خلافت عرضی کی اصل اساسیات دو چیزیں ہیں، ایک علم میں رسوخ اور مہارت اور دوسرے اعلیٰ علم و فکر کی روشنی میں عدل و انصاف کے قیام کی عملی جد و جہد اور قد و کاوش ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات اور کرۂ ارض کا نظام چلانے والے فرشتوں کے ایک عظیم اجتماع کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیابت اور خلافت کا اعلان فرمایا۔ فرشتوں کی اصل حقیقت ان کے سر انجام دیے جانے والے امور اور ان کے عظیم اجتماعات سے متعلق امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو افضل ترین فرشتے اور بارگاہ الہی کے مقرب ہیں۔ یہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کی، اپنے نفس کو مہذب بنا لیا اور جو کل انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں سے انسانیت پر برکات نازل ہوتی ہیں۔ ان فرشتوں کا یہ کام بھی ہے کہ وہ ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان کی لعنت کی وجہ سے غلط کار لوگوں پر ناکامی کی حسرت و ندامت پیدا ہوتی ہے۔ وہ فرشتے ماتحت فرشتوں یعنی ملائے سافل کے سینوں میں یہ الہام ڈالتے ہیں کہ وہ ایسے غلط کار انسانوں سے بغض رکھیں اور ان کو دنیا میں یا موت کے بعد سزا دیں۔ یہ فرشتے اللہ اور انسانوں کے درمیان سفیر یعنی رابطہ کار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ نیز وہ انسانوں کے دلوں میں اچھے اور عمدہ خیالات کا الہام کرتے ہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ جن سے
ان میں نیکی اور اچھائی کے خیالات پیدا ہوں۔ پھر ان فرشتوں کے بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ایسے اجتماع کی کیفیت اور حیثیت کا تعین اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس اجتماع کو الرفیق الاعلیٰ، اعلیٰ مجلس رفاقت، الندی الاعلیٰ، اعلیٰ مجلس مشاورت، اور ان اجتماعات کی مجموعی حیثیت کو الملأ الاعلیٰ، اعلیٰ مجلس نظم و نسق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حجت اللہ البالغہ۔ فرشتوں کے ایسے ہی ایک عالمگیر اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا احکم الحاکمین ہے۔ اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک اہم ترین اسم الحکم ہے، یعنی اس کائنات میں اسی کا حکم جاری ہے۔ کسی حاکم کی حکومت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام مخلوقات کی تمام انواع، اجناس اور افراد کی الگ الگ شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ان میں پیدا ہونے والے ممکنہ تضادات اور اختلافات کو دور کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے ایک عالمگیر تدبیر اور آفاقی نظام قائم کیا ہے۔ اس کائنات میں ہر ایک جنس سے متعلق وجود میں آنے والے تضادات اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے علم و عدل پر مبنی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کائنات کے ان تمام مراکز کا حاکم مطلق یعنی احکم الحاکمین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین اور احسن تقویم پر مبنی مخلوق انسان کو اپنی جنس اور کرۂ ارض سے متعلق مخصوص دائرے کے لیے اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کرۂ ارض پر پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ایک بڑے اجتماع میں فرمایا کہ میں زمین سے متعلق امور کا نظم و نسق چلانے کے لیے اپنا ایک نائب اور حاکم مقرر کرنے والا ہوں۔ اس طرح جس امانت کو استعداد نہ ہونے کے سبب زمین و آسمان اور ان میں موجود باقی تمام مخلوقات نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسے انسان کے سپرد کیا۔ انسان کی تخلیق کے وقت اللہ نے اس میں یہ استعداد رکھی کہ وہ اس امانت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھائے۔ چنانچہ انسان نے اپنے ظلم اور جہالت کو ختم کرنے اور علم و عدل کے ذریعے سے بہترین نظام قائم کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ ارشاد خداوندی ہے، ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت یعنی خلافت کی ذمہ داری پیش کی تو کسی نے قبول نہ کیا، وہ اس سے ڈر گئے۔ انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل تھا۔ اسے انسانی معاشرے میں موجود ظلم اور جہالت کے خاتمے کے لیے علم و عدل پر مشتمل احکامات خداوندی کی نیابت پر مبنی خلافت کی ضرورت تھی، تاکہ وہ کرۂ ارض پر موجود وسائل کا صحیح استعمال کر کے اپنی ترقی اور کامیابی کے لیے اقدامات کر سکے۔ اسی لیے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی علمی اور عملی استعداد کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان معروف اور منکر کے اثرات، از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ان المعروف والمنکر خلیقتان تنصبان للناس یوم القیامہ فأما المعروف فيبشر أصحابه ويوعدهم الخير وأما المنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما۔ مسند احمد، حدیث 13379۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، نیکی اور بدی دو ایسی مخلوق ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے لیے ایک جگہ نصب کر دی جائیں گی۔ چنانچہ نیکی نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دے گی
اور انہیں بھلائی کا وعدہ دے گی، اور برائی کرنے والوں سے کہے گی دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اور وہ لوگ اس سے دور ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے سوائے اس کے کہ وہ برائی ان کے ساتھ چمٹ جائے گی۔ معروف اور نیکی ہر وہ عمل ہے جو شریعت کے موافق ہو اور انسانیت کے فائدے کے لیے ہو۔ منکر اور برائی ہر وہ کام ہے جو خلاف شرع اور انسانی مفاد کے خلاف ہو۔ اس حدیث میں بڑی اہم حقیقت بیان کی گئی ہے کہ معروف اور منکر کے اثرات ایک اٹل حقیقت ہے جس کے نتائج دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں اور آخرت میں بھی انسان اپنے عمل سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو وہ اس کی روح اور نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اچھے اور برے عمل کا ایک معیاری نمونہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کا اچھا اور برا عمل اپنے کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل ایک مخلوق ہے اور وہ اپنی طرف اس عمل کرنے والے کو ضرور کھینچے گا جس نے معروف پر عمل کیا ہوگا، وہ اس کو بشارت دے گا، اور جس کی منکر پر عمل کی عادت رہی ہوگی وہ اس سے دامن نہ بچا سکے گا۔ معروف کی پابندی ایسا رویہ ہے جو ایک فرد کو نیکی اور اجتماع کو خیر، بھلائی اور اجتماعیت کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ معروف کو ترک کر کے منکر کا عادی ہونا ایک ایسا عمل ہے جو فرد اور قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اچھے اور برے اعمال کی تمیز ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ہماری زندگی میں مادیت، خود غرضی اور نفس پرستی کا غلبہ ہے۔ ہم عمل کرتے وقت نہیں سوچتے کہ اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں کیا ظاہر ہوں گے۔ مزید خرابی یہ ہے کہ برے اعمال کو خوبصورت عنوانات سے کرنے کا دجل و فریب پر مبنی نظام قائم ہے۔ خاص طور پر ہمارے معاشروں کو بگاڑنے والے سرمایہ پرستی اور دولت کی ہوس پر مبنی اجتماعی اعمال کا غلبہ ہے جو دنیا میں بھی ذلت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اپنی انفرادی اور عمومی سوچ کا جائزہ لینے اور اس کو درست راہ پر لانے کی دعوت دیتی ہے۔ معروف اور منکر میں تمیز کی شعوری عادت ہی اجتماعی نظام کی مکمل تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار، عنوان عہد فاروقی میں حکومتی نگرانی اور تجزیے کے اصول، تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا، اچھا جب تم کسی شہر کا محاصرہ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم شہر کی طرف کھال کی مضبوط ڈھال دے کر کسی آدمی کو بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر شہر والے اس کو پتھر مارے تو اس کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا وہ تو قتل ہو جائے گا۔ فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہ ہوگی کہ تم لوگ ایک مسلمان کی جان ضائع کر کے ایسا شہر فتح کر لو جس میں 4000 جنگجو جوان ہوں۔ حیات الصحابہ۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر یوں خطاب فرمایا، اے لوگو سنو، پہلے ہمیں لوگوں کے اندرونی حالات معلوم ہو جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تم لوگوں کے حالات بتا دیا کرتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون، اور کس مومن کا درجہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا۔ غور سے سنو، حضور اب تشریف لے جا چکے اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس لیے لوگوں کے حالات اور درجات معلوم کرنے کا طریقہ وہ ہوگا جو اب میں تم کو بتانے لگا ہوں۔ تم لوگوں میں سے جو خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے محبت کریں گے۔ جو ہمارے سامنے شر اور برائی ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھیں گے، اسی وجہ سے اس سے بغض رکھیں گے۔ یعنی ہم تو ہر ایک کے ظاہر کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ غور سے سنو، ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والا صرف اللہ کے لیے اور اس کی موجود نعمتیں لینے کے ارادے سے پڑھ رہا ہے،
لیکن اب آخر میں کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اسے لینے کے ارادے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تم لوگ قرآن کے پڑھنے اور اپنے اعمال سے اللہ کی رضامندی کا ارادہ کرو۔ توجہ سے سنو، اللہ کی قسم، میں اپنے گورنر تم لوگوں کے پاس اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہارے جسم کے چمڑوں کی پٹائی کریں یا لوگوں کے مال چھین لیں، بلکہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ وہ تم لوگوں کو دین اور سنت سکھائیں۔ جو گورنر کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور کرے گا، اس گورنر کی بات میرے پاس لے کر آئیں۔ اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے، میں اس مظلوم کو اس گورنر سے ضرور بدلہ لے کر دوں گا۔ مسلمانوں کی پٹائی نہ کیا کرو ورنہ تم انہیں ذلیل کر دو گے۔ اسلامی سرحد سے انہیں گھر واپس جانے سے مت روکو ورنہ تم انہیں فتنے میں ڈال دو گے۔ ان کے حقوق ان سے مت چھینو بلکہ انہیں پورے طور پر ادا کرو ورنہ تم انہیں ناشکری میں مبتلا کر دو گے۔ گھنے درختوں والے جنگل میں انہیں لے کر پڑاؤ مت ڈالنا ورنہ بکھر جانے کی وجہ سے دشمن کا داؤ چل جائے گا اور وہ ضائع ہو جائیں گے۔ کنز العمال، سیکشن شذرات، عنوان مذہب کا سیاسی استعمال اور متوازن دینی فکر کی ضرورت، تحریر محمد عباس شاد۔ گزشتہ دنوں ہمارے قومی پریس میں مذہب کے سیاسی استعمال پر کافی بحث رہی ہے۔ اس کا پس منظر ہمارے ملک کی بعض مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے موجودہ سیاسی حالات میں حکمران جماعت کے خلاف کسی مذہبی کارڈ کے استعمال کی کوشش ہے۔ اس پر پوری قوم کو اکسانے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو بار بار ساتھ ملانے کی تگ و دو ہے، جس میں فی الحال انہیں کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس ضمن میں اس مباحثے نے جنم لیا ہے کہ آیا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی سیاسی مخالف کو نقصان پہنچانے یا کسی سماجی معاملے میں مطلقاً کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنے یا سودے بازی میں اپنا پلڑا بھاری رکھنے کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہو؟ اس حوالے سے دو بنیادی باتیں پیش نظر رکھنا انتہائی اہم ہے۔ پہلی اصولی بات یہ ہے کہ اسلام قطعاً کسی بھی مسلمان کو اپنے مخالف، خواہ وہ عقیدے ہی کا مخالف یعنی کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ناانصافی، بے اصولی، جھوٹ، دغا، فریب، بہتان اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مسلمانوں کے لیے اس آیت میں واضح ضابطہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے خبردار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اس خیر و شر کی جنگ میں تاریخ میں ایسے فاسد مذہبی کردار ضرور رہے ہیں جو اللہ کے مقدس دین کو اپنے ذاتی اغراض، مالی فائدے، حق سے روکنے اور اقتدار و حکمرانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان فوائد کو دوام اور ہمیشگی بخشنے کے لیے سادہ لو عوام کے جذبات سے کھیلتے رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم اس کردار کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اے ایمان والو، بہت سے عالم اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسے فاسد مذہبی کردار کے رد عمل میں سیاست میں دینی تصورات کی بنیاد پر قومی اور سیاسی کرداروں کی نفی کرتا ہے۔ اس نے دین و سیاست کو بالکل جدا جدا سمجھ کر سیاست کے لیے دین کے حوالے کو شجر ممنوعہ قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف مذہبی شناخت کا حامل طبقہ مذکورہ بالا فاسد مذہبی کردار کے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ یوں دینی سیاست اور لادینی سیاست کے خود ساختہ معیارات قائم کر لیے گئے ہیں
دونوں طبقے اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنے اپنے گروہوں کی پرورش کر رہے ہیں، حالانکہ بوقت ضرورت یہ دونوں طبقے اکٹھے ہو کر نظام کو بچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اس کی بقا کا ذریعہ بھی بنتے رہے ہیں۔ جو طبقہ سیاست میں دین کے حوالے کو شجر ممنوعہ سمجھتا ہے، اس کے فکری پس منظر میں یورپ کی وہ تاریخ ہے جس میں وہ چرچ اور بادشاہ کو اتحادی دیکھتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت وہ کہیں بھی سیاست کے ساتھ مذہب کے حوالے کو برداشت نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام کے حوالے سے تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ بحیثیت مجموعی مذہب اور اہل مذہب نے ریاست یا بادشاہ کے ظلم کو کبھی سند جواز فراہم کی ہو۔ اس کے برعکس اس نے پیہم اپنی مزاحمت کے کردار کو زندہ رکھا ہے۔ ایسے میں ہمیں بنیادی طور پر صالح دینی فکر اور فاسد مذہبی تصورات میں فرق کرنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے معاشرے میں جہاں اسلام جیسے مذہب کو اکثریتی حیثیت حاصل ہو، وہاں کسی لادینی ضابطے کا مطالبہ کرنا اکثریت کے جذبات کو فنا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ آج کے دور میں جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ ایک خطے میں جہاں دین اسلام کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، وہ اگر اپنے معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں، ظلم، استحصال، پسماندگی، غربت، جہالت، ناخواندگی اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف اپنے دینی نظریات کی بنیاد پر جد و جہد نہیں کرتے، تو وہ مداہنت یعنی دینی کمزوری کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں مذہبی قوتوں کا ماضی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر خاصا معروف ہے، جس کے سبب سیاسی جد و جہد میں دینی حوالہ بعض حلقوں کو کھٹکتا ہے، اور اس میں یقیناً مذہبی قوتیں ذمہ دار ہیں۔ انہیں اپنے اوپر سے اس الزام کو دھونا چاہیے۔ جس دور میں اسٹیبلشمنٹ جہاد کا سٹیج تیار کر رہی تھی، ہماری مذہبی قوتوں کو آگے بڑھ کر کلمہ حق کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت اپنا حصہ طے کر کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس کے بعد کرپٹ طبقے کے خلاف بولنے کا موقع آیا تو یہ احقاق حق کی بجائے کرپٹ طبقے کے دفاع میں سینہ سپر ہو گئی۔ کسی بھی نظریے کے حوالے سے اہم ترین چیز اس کے نتائج کی شکل میں اس نظریے کے حامل افراد کے ذہن اور مزاج کا ایک خاص سانچے میں ڈھل جانا ہوتا ہے۔ یہی جماعتی سانچہ بعد میں قومی ذہن کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس خطے میں حقیقی دینی اصولوں پر کاربند سیاست کی داعی امام شاہ ولی اللہ سے لے کر مولانا عبید اللہ سندھی تک ایک پوری اجتماعیت رہی ہے۔ اس نے فکر و خیال کا ایک خاص ذوق پروان چڑھایا جو اس خطے کی قومی سیاست میں انسانی اقدار، عدل اجتماعی اور حریت و آزادی کا ترجمان رہا ہے۔ وہ جد و جہد اور قربانیوں کی ایک قابل فخر تاریخ بھی رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قیام پاکستان اور اس کے بعد کے دور میں مذہب کے پلیٹ فارم سے جن قوتوں کو منظم کر کے جو مذہبی سیاسی فکر تشکیل دیا گیا اور پھر اسے میدان میں اتارا گیا، اس نے اپنے لیے سرگرم جماعتوں کے افراد کا جو ایک خاص فکری سانچہ تیار کیا، اس کے ہمارے قومی فکر پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ یہ وہ باریک فرق اور حد فاصل ہے جو حقیقی دینی سیاست اور اعلی کار مذہبی سیاست کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ یہی تناظر صالح دینی فکر اور اعلی کار مذہبی تصورات کے مفہوم کو آشکار کرتا ہے۔ آج پاکستان میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک متوازن دینی فکر کے ذریعے اپنے دینی طبقوں کے مزاج کو واپس اسلام کے اصل مزاج پر لوٹانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یوں دینی اور بے دینی کے خود ساختہ معیارات ختم ہو جائیں گے اور ہم صالح دینی فکر کی بنیاد پر اپنے قومی جمہوری تقاضے پورے کر کے آج کے قومی سوال کا جواب تلاش کر سکیں گے۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی، عنوان چوتھا اتفاق بین الاقوامی نظام، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، بین الاقوامی نظام کی تعریف اور حقیقت۔ چوتھا ارتفاق
یعنی اقوام عالم کے بین الاقوامی نظام کی ایسی حکمت عملی ہے کہ جس میں ممالک کے منتظمین اور حکمرانوں کی سیاست اور ان کے درمیان وجود میں آنے والے بین الاقوامی تعلقات کو صحیح طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بحث کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی نظام کی ضرورت اور اہمیت۔ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہر ملک کا قومی حکومتی نظام اپنی الگ شناخت بنا لیتا ہے، وہاں کی قومی حکومت مالی وسائل جمع کرنے اور ملک کے بہادر لوگوں کو فوجی بنیادوں پر منظم کر لیتی ہے، تو ان مختلف ممالک کے لوگوں کے مزاجوں کے اختلاف اور مختلف استعدادوں کے سبب ممالک کے درمیان ٹکراؤ اور ظلم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ عدل و انصاف کا سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حسد اور بغض کی وجہ سے دوسرے ممالک اور اقوام پر قبضہ کرنے کے لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ دوسرے ملکوں کے وسائل اور زمینوں پر قبضے کی خواہش یا حسد اور کینے ایسے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑتے ہیں۔ جب حکمرانوں کے درمیان کثرت سے ایسے جھگڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر انہیں ایک خلیفہ یعنی بین الاقوامی حکومت نظام کے قائد کی ضرورت پیش آتی ہے جو عدل و انصاف قائم کرے۔ خلیفہ یعنی بین الاقوامی حکومتی نظام کے قائد کی ذمہ داریاں۔ خلیفہ وہ ہے جسے ایسی کثیر عساکر و افواج اور جنگی ساز و سامان حاصل ہو جو کسی اور کے لیے حاصل کرنا ممکن نہ ہو، ایسی طاقت اور قوت کہ کوئی اور آدمی اس سے حکومت نہ چھین سکے، اس لیے کہ خلافت کا ایسا بین الاقوامی نظام بہت سی مشکلات، عظیم جد و جہد، کثیر اجتماعات اور بہت زیادہ مال خرچ کرنے کے بعد ہی عملی طور پر قائم ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب ایسا خلیفہ عادلانہ حکومتی نظام وجود میں آ جائے اور وہ ممالک میں بہترین سیرت اور کردار کا مظاہرہ کرے، ظالم اور جابر حکمران اس کی حکومت کے سامنے جھک جائیں اور باقی دیگر ملکوں کے حکمران اس کے تابع فرمان بن جائیں، تو اس طرح کل انسانیت کے لیے ترقی اور خوشحالی کی نعمت مکمل ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک، شہر اور وہاں بسنے والے لوگ اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خلیفہ کے فرائض اور ذمہ داریاں۔ خلیفہ کو بین الاقوامی فساد کے خاتمے کے لیے درج ذیل وجوہات کے پیش نظر لڑائی اور جنگ کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے۔ 1. انسانیت کا دفاع۔ انسانیت کو لاحق ہونے والے خطرات کو دور کرنے کے لیے ایسے درندہ صفت انسانوں سے جنگ کرنا جو الف لوگوں کے مال لوٹتے ہوں، با ان کی اولاد کو غلام بناتے ہوں، جیم قوموں کی عزت اور احترام کی دھجیاں اڑاتے ہوں۔ یہی وہ ضرورت ہے جسے پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کیجیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ 2. بد کردار لوگوں کی طاقت کا خاتمہ۔ شہوت پرست، درندہ صفت اور زمین میں فساد مچانے والے لوگوں کی طاقت اور قوت کا خاتمہ اول دن سے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے یا براہ راست خلیفہ کے دل میں یہ الہام ڈالتا ہے کہ الف ایسے لوگوں کی شان و شوکت اور طاقت چھین لی جائے، با جن لوگوں کی اصلاح کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کی نوع انسانیت کے حوالے سے مثال ایسی ہے جیسا کہ جسم انسانی میں کوئی عضو کینسر زدہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے اور اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ یہی وہ ضرورت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو عیسائیوں، یہودیوں کی عبادتگاہیں اور مسلمانوں کی نمازیں اور مساجد تباہ و برباد ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ 3. بین الاقوامی ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ خلیفہ کے لیے جابر اور ظالم حکمرانوں سے لڑائی لڑنا اور ان کی شان و شوکت کو توڑنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بہت بڑی عسکری قوت اور مالی وسائل حاصل نہ کر لیے جائیں۔ اس سلسلے میں خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک قوم سے لڑائی اور صلح، ٹیکس اور جزیہ وغیرہ سے متعلق امور اور ان کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھے
اور وہ اس پر سوچ وچار کرے کہ کسی قوم کے خلاف کسی اقدام کا مقصد کیا ہے، ظلم دور کرنا ہے یا ایسے درندہ صفت اور بد فطرت لوگوں کا خاتمہ ہے جن کی اصلاح ممکن نہیں، یا پست درجے کے بد کردار لوگوں کی طاقت و قوت کو توڑنا ہے، یا زمین میں فساد بچانے والی قوم کو سزا دینا ہے۔ پھر ایسا کرنے کے لیے ان کے سرداروں اور حکمرانوں کا خاتمہ کافی ہے، یا ان تمام افراد کو گرفتار کر کے قید میں رکھنا مناسب ہے، یا ان کے مالوں اور زمینوں پر قبضہ ضروری ہے، یا وہاں کے حکمران طبقے سے ان کی عوام کا رخ موڑنا کافی ہے۔ خلیفہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی اشد ضرورت اور مقصد متعین کیے بغیر کسی قوم کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ اس اقدام کا مقصد محض مال جمع کرنا نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اقدام کے نتیجے میں عدل و انصاف کے نظام کی موافقت کرنے والی سچی جماعت فنا ہو جائے۔ 4. لوگوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں۔ خلیفہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الف لوگوں کی دلجوئی کرے، با ہر ایک فرد میں ملک اور قوم کو نفع پہنچانے کی استعداد معلوم کرے، جیم کسی انسان پر اس کی استعداد سے زیادہ اعتماد نہ کرے، دال شریف اور معاملات سمجھنے والے باشعور لوگوں کی عزت اور احترام کرے، ہاں لوگوں کو ترغیب و ترہیب کے ساتھ جہاد اور قتال پر ابھارے۔ 5. دشمن کی اجتماعی طاقت توڑنا۔ خلیفہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اولین مقصد دشمن کی اجتماعیت کو توڑنا اور اس کی طاقت و قوت کو کمزور کرنا ہو، یہاں تک کہ وہ اس کے ہر حکم کو تسلیم کرے، وہ اپنی مانی کسی صورت نہ کر سکے۔ پس جب خلیفہ اس پر کامیابی حاصل کر لے تو جنگ سے پہلے اس نے اپنے ذہن میں جو مقصد متعین کیا تھا اسے پورا کرے۔ اس کے بعد اگر ان سے یہ ڈر ہو کہ وہ دوبارہ فساد مچائیں گے تو ان پر بہت بھاری ٹیکس لگائے، ان کی معاشی طاقت کو توڑنے کے احکامات جاری کیے جائیں، ان کے قلعوں کو توڑ پھوڑ دیا جائے، انہیں ایسی حالت تک پہنچا دیا جائے کہ ان کے لیے دوبارہ شرارت کرنا ممکن نہ رہے۔ خلیفہ کے اوصاف۔ چونکہ خلیفہ باہم مخالف قوتوں اور ممالک کے درمیان توازن کو پوری صحت کے ساتھ محفوظ رکھنے کا ذمہ دار ہے، اس لیے خلیفہ کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ 1. وہ چاق و چوبند اور چستی سے فیصلے کرنے والا ہو، 2. ہر علاقے میں اپنے جاسوس پھیلا کر رکھے تاکہ بروقت اسے اطلاعات حاصل ہوں، 3. اپنے احکامات کے نفاذ کے لیے پوری فہم و فراست استعمال کرے، 4. کسی ایک علاقے میں اگر ایک بڑی فوجی قوت کا اجتماع دیکھے تو اس سے کبھی غافل نہ ہو کہ اس جیسا اجتماع کسی دوسرے علاقے میں بھی ضرور قائم کرے، ہر علاقے میں ایسی فوجی قوت تشکیل دے کہ عام طور پر جس کا قائم کرنا ممکن نہ ہو۔ 5. جب بھی کسی فرد سے خلافت اور حکومت حاصل کرنے کی تگ و دو کا پتہ چلے تو اسے صدا دیے بغیر نہ چھوڑے، اس کی شان و شوکت کو توڑے اور قوت کو کمزور کر دے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ خلیفہ کے احکامات کو قبول کرنے اور اس کی جاری کردہ ہدایات پر سب کا اتفاق ہو۔ یہ طریقہ کار ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر رائج ہو۔ اس سلسلے میں محض زبانی طور پر لوگوں کا قبول کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس قبولیت کی ظاہری علامات بھی ہوں جن پر مواخذہ کیا جا سکے۔ چنانچہ وہ لوگ الف بڑے اجتماعات مثلا جمعہ و عیدین میں خلیفہ کے لیے دعائیں کریں، با ان اجتماعات میں اس کی عظمت شان بیان کرے، جیم جس وضاقتہ کا اس نے حکم دیا ہے لوگ اس پر خوش دلی سے عمل کریں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں خلیفہ کا نام سکوں پر لکھے جانے کا طریقہ کار رائج ہے۔ واللہ عالم۔ باب ارتفاق الرابع، مبحث الارتفاقات۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی حکمران۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ اموی دور حکومت کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد ربیع الاول 41 ہجری یعنی 661 عیسوی میں
حضرت امیر معاویہ کی عام بیعت ہوئی۔ حضرت معاویہ متفقہ طور پر پوری ملت کے امیر المومنین مقرر ہوئے، اگرچہ اس سے پہلے خلافت راشدہ کے مختلف ادوار میں آپ اہم عہدوں پر فائز رہے۔ مثلاً حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت صدیق نے حضرت معاویہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنایا تو حضرت معاویہ کو ان کا نائب مقرر کیا۔ پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی یہ نظم برقرار رہا، یہاں تک کہ 18 ہجری 639 عیسوی میں حضرت یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے ان کے بعد حضرت معاویہ کو شام کا حکمران بنایا۔ 18 ہجری سے 41 ہجری تک آپ دمشق اور ملحقہ علاقوں کے گورنر رہے۔ آپ نے عملاً ثابت کیا کہ آپ ایک مثالی حکمران ہیں، جس کی بنا پر حضرت عمر کا اعتماد روز افزوں ہوتا گیا۔ حضرت عمر جب بیت المقدس گئے تو حضرت معاویہ نے ان کا شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا۔ اس پر حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ سادگی کیوں چھوڑ دی؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ شام کی سرحد پر قیصر روم کی فوجوں کا اجتماع رہتا ہے، اس کے جاسوس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، قیصر کو مرعوب رکھنے کے لیے ظاہری شان و شوکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، امیر المومنین، یہ کس خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا گئے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، جب ہی تو ہم نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی ہے۔ العواصم من القواسم از ابو بکر ابن العربی۔ شام کے حکمرانوں کا رومیوں سے مقابلہ رہتا تھا۔ ایسی جگہ کا حکمران ایسا شخص ہو سکتا تھا جس میں غیر معمولی قابلیت ہو اور وہ قابل اعتماد ہو، جس سے امور جہاں بانی میں کمزوری کا خدشہ نہ ہو۔ یہ خوبیاں حضرت معاویہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ شام کی 23 سالہ گورنری اور 20 سالہ خلافت کے زمانے میں آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آپ کا نام اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے معاویہ سے زیادہ امور مملکت کے لائق کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ سے زیادہ امور مملکت میں ماہر کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو بھی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سب معاویہ سے افضل و بہتر تھے، لیکن معاویہ طریق جہاں بانی میں ان سے منفرد تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 135۔ جب قیصر روم نے اسلامی سرحدوں پر فوجیں جمع کی تو حضرت معاویہ نے اسے خط لکھا، اے لعین، بخدا اگر تو اس کارروائی سے باز نہ آیا تو میں اور میرا چچازاد بھائی علی اکٹھے ہو کر تجھے تیرے شہروں سے نکال باہر کریں گے اور زمین کو باوجود وسعت کے تجھ پر تنگ کر دیں گے۔ اس جواب پر قیصر روم نے خوفزدہ ہو کر صلح کا پیغام بھیجا۔ سیکشن ملکی معیشت، عنوان معیشت کی ترقی یا ترقی معکوس، تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی۔ معیشت کے بارے میں آنے والے اعداد و شمار میں کچھ حوصلہ افزا خبریں بھی تھیں، جن میں جولائی کے دوران تجارتی خسارے میں گزشتہ سال کی نسبت 73% کمی، بالآخر ڈالر کے خلاف روپے کی قدر میں استحکام، جاری مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں بجٹ ہدف کی 90% وصولی، گردشی قرضوں کی بڑھوتری میں سست روی، بجلی کے شعبے میں قریباً 100 ارب روپے کے واجب الادا بلوں کی وصولی اور ٹیکس ریفنڈ کے نئے نظام کے تحت 22 ارب روپے کی ادائیگی۔ معیشت کے حوالے سے یہ خبریں 2 باتوں کا پتہ دے رہی ہیں۔ ایک، بین الاقوامی منڈی میں پاکستان مقابلے میں شامل ہونے کے لیے اپنی پوزیشن پر آ رہا ہے، لیکن ہماری صنعت کا عمومی ڈھانچہ ابھی اس چیلنج کو لینے کے قابل نہیں ہوا۔ دوسرا، انفرادی سطحوں پر کچھ ذمہ داران کی کوشش اور کاوش سے ٹیکس، بجلی اور گیس سے متعلق انتظامی ڈھانچہ کچھ متحرک ہوا ہے،
لیکن اسی مدت کے دوران کچھ خبریں بری بھی تھیں، جن میں پاکستان پر اندرونی اور بیرونی قرض کی رقم بڑھ کر 400 کھرب روپے تک جا پہنچی ہے۔ روپے کی قدر میں بتدریج کمی اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے قومی خزانے پر سود کی ادائیگی کا بوجھ 3 گنا ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ سال 2018-19 عیسوی کا بجٹ خسارہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکی اخراجات میں کمی نہیں ہوئی اور آمدن پہلے سے کم رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اخراجات میں سب سے بڑا خرچ مالیاتی اداروں کو سود کی ادائیگی رہا، جو یومیہ 8.5 ارب روپے بنتا ہے، جو معاملے کی سنگینی کو مزید بڑھا دیتا ہے، کیونکہ معیشت پر قرضوں کا بوجھ کسی بھی کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کوئی انقلابی حکومت نہیں، نہ ہی وہ عام اور بے بس عوام کی ایما پر منصب اقتدار پر آئی ہے، اور نہ ہی اس کا حقیقی ایجنڈا عوام کی فلاح ہے۔ ایسے میں موجودہ حکومتی ٹیم کا فعال، مستعد اور مخلص ہونا محال ہے۔ FATF کے ورکنگ گروپ کی ایک رپورٹ نظر سے گزری، جس کے مطابق پاکستانی وفد میں موجود افراد تو تیاری کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ان کی کاغذی کارروائی پوری ہوتی ہے، لیکن جب اس کارگزاری کی پڑتال کے لیے صوبائی اور ضلعی سطح کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہاں کی منتظمہ ان امور سے بالکل نابلد ہوتی ہے جو مرکزی ٹیم نے بیان کیے تھے، اور یہ کہ مرکزی ٹیم اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے اعداد و شمار میں ہیر پھیر سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ہماری افسرشاہی کا یہی انداز باقی تمام محکموں میں ہے۔ چنانچہ حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پر عمل درآمد کے راستے میں ہر حوالے سے، خواہ وہ ذاتی نوعیت ہو یا مہارت میں کمی، رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں سال گزر جانے کے باوجود محکموں کی کھینچاتانی اور نااہلی قوم کو یومیہ 8.5 ارب روپے سے کہیں زیادہ کی پڑتی ہے۔ ہوگا یوں کہ دوڑ دھوپ تو بہت کی جائے گی، لیکن اندازہ ہے کہ نااہل ٹیم اور فرسودہ نظام ہماری ترقی معکوس کا سفر جاری رکھے گا۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان تنازع کشمیر اور اس کے حل کی کوششیں، تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ کشمیر کو اس کی قدرتی خوبصورتی کی بنیاد پر مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا، کشمیر زمین پر جنت ہے، توزک بابری۔ وادی کشمیر برصغیر پاک و ہند کا شمال مغربی علاقہ ہے، جس میں وادی کشمیر، جموں اور لداخ شامل ہیں۔ کشمیر کا کل رقبہ 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے۔ 2011 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی 1,25,41,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ وادی ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ بھارت اس وقت کشمیر کے سب سے زیادہ حصے یعنی 1,01,387 مربع کلومیٹر، جبکہ پاکستان 85,846 مربع کلومیٹر اور چین 37,555 مربع کلومیٹر علاقے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ وادی کشمیر میں 95%، جموں میں 28% اور لداخ میں 44% مسلمان آباد ہیں۔ تقسیم ہند کے موقع پر خطے میں 562 نوابی ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں۔ 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے مہاراجا ہری سنگھ نے اپنی ریاست کے انڈیا کے ساتھ الحاق کے لیے تحریری درخواست دی، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اگلے ہی روز اس شرط کے ساتھ قبول کر لی کہ ریاست کے مقدر کا فیصلہ عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہندوستان کی فوجیں کشمیر کے ایک حصے پر قابض ہو گئیں۔ پاکستان کی فوجیں بھی بریگیڈیئر اکبر کی قیادت میں کشمیر میں داخل ہو گئیں
اور یوں دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ 1965 عیسوی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 17 روزہ لڑائی کے بعد سوویت یونین کے اس وقت کے وزیر اعظم کوسیجن کی میزبانی میں 10 جنوری 1966 عیسوی کو تاشقند میں ہونے والے سمجھوتے میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدر ایوب خان نے طے کیا کہ کشمیر سمیت تمام مسائل بات چیت کے ذریعے پرامن طور پر طے کیے جائیں گے اور دونوں ممالک اچھی ہمسائیگی کے اصول پر کاربند رہیں گے۔ 1971 عیسوی میں پاک بھارت کے درمیان پھر جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں صدر ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان بھارت کے مشہور شہر اور صحت افزا مقام شملہ میں 28 جون سے لے کر 2 جولائی سن 72 تک مذاکرات کے کئی ادوار منعقد ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ایک سمجھوتا طے پایا جسے شملہ سمجھوتا کہا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے میں دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ کشمیر سمیت تمام مسائل دو طرفہ بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے بعد یہ موقف اختیار کر لیا گیا کہ مسئلہ کشمیر صرف دو طرفہ بنیادوں پر ہی حل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کی جائے گی۔ شملہ سمجھوتے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی۔ اپنے پہلے دورے میں وہ بس میں بیٹھ کر لاہور آئے اور اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت مینار پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دورے میں واجپئی نے کشمیر سمیت تمام مسائل کو پرامن طور پر حل کرنے کے عزم کا 21 فروری 1999 عیسوی کو لاہور اعلامیہ کی صورت میں اعادہ کیا۔ واجپئی کے اس دورے کو مسئلہ کشمیر اور پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے یادگار قرار دیا جاتا ہے۔ اس دورے کے کچھ ہی عرصے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پھر کارگل کی لڑائی ہو گئی۔ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات ایک دفعہ پھر سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ تاہم واجپئی نے اپنی دوسری مدت کے دوران صدر مشرف کو آگرہ آنے کی دعوت دی۔ 14 سے 16 جولائی 2001 عیسوی 3 روزہ دونوں رہنماؤں کے مابین کشمیر کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں جامع مذاکرات ہوئے۔ اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے اپنی کتاب نیدر اے ہاک نور اے ڈو میں لکھا ہے کہ آگرہ سمجھوتے میں دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کے حل کے جس قدر قریب پہنچے اس سے قبل کبھی نہیں پہنچے تھے۔ اس بات کی تصدیق امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ رچرڈ باؤچر نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ واجپئی اور مشرف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے خد و خال طے کر لیے تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ دیرینہ مسئلہ حتمی حل کے انتہائی قریب پہنچ گیا تھا۔ تاہم پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت پر گرفت کمزور ہونے اور بھارت میں انتہا پسند موقف رکھنے والوں کی مزاحمت کے باعث یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر التوا کا شکار ہو گیا۔ اس تنازع کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مقامی آبادی کی جانب سے بغاوت اور ہمسائے ملک کی طرف سے مسلح قبائلیوں کی دراندازی کا ہونا کسی منظم سازش کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسا ہونا برطانوی ایما کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایران کے لیڈر کا یہ تبصرہ تاریخی حقیقت کا عکاس ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور پاک بھارت تنازعات برطانوی حکومت کے بر صغیر چھوڑتے وقت دانستہ شیطانی اور سفاکانہ اقدامات کا نتیجہ ہے۔ برطانیہ جان بوجھ کر خطے میں یہ رستہ ہوا ناسور چھوڑ کر گیا تھا تاکہ جنوبی ایشیا میں جھگڑے جاری رہیں۔ بھارتی اور پاکستانی فوجوں نے جن علاقوں پر 1947 میں قبضہ کیا تھا وہ علاقے آج بھی اسی طرح انہی ملکوں کے زیر کنٹرول ہیں۔ طویل عرصے تک کسی علاقے پر قبضہ اس کی شناخت اور اس کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آج کے دور میں وہ علاقہ اس سے واپس لینا اس کی سیاسی شکست قرار دیتا ہے۔ دونوں قوموں نے جو سمجھوتے بھی کیے ہیں ان میں دونوں ملکوں کے قبضوں کو تسلیم کیا گیا۔ البتہ لڑائی کو ختم کر کے دونوں ملکوں کو اچھی ہمسائیگی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
اس کے لیے طرفین نے رائے عامہ ہموار کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ بھارت اپنے اس اقدام سے پیچھے ہٹے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرے اور پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھے، جبکہ بھارت کے لیے اس وقت پیچھے ہٹ جانا بہت بڑی ناکامی ثابت ہوگی۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایشیائی طاقتیں، جہاں یہ دونوں ممالک برابر کے رکن ہیں، باہم مل کر بیٹھیں اور باہمی گفت و شنید کے ذریعے ممکنہ حل تک پہنچے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان موت ایک اٹل حقیقت ہے، رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 13 ستمبر 2019 کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدت ذلہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، معزز دوستو، انسانی زندگی 50-60 سال کے اس دورانیے پر مشتمل نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان گزارتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک لمبے اور طویل سفر کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی ایک طویل ترین زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جو اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ لمبی ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے ہماری گنتی کے مطابق 8-10 ہزار سال ہو چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا دورانیہ 6-7 ہزار سال کا ہے۔ ایسے ہی دیگر انبیاء اور اولیاء ہیں جو طویل عرصے سے عالم برزخ اور عالم قبر میں موجود ہیں۔ پتہ نہیں ہماری موت کے بعد ہمارا دورانیہ کتنا لمبا ہوگا، اس لیے تیاری اس حساب سے کرنی چاہیے کہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی ہو۔ دنیا میں انسان ایسے اعمال اور اخلاق کرے، ایسا اجتماعی نظام اپنائے کہ نہ صرف وہ خود اس سے فائدہ اٹھائے بلکہ اس کے کاموں کا اثر اور فائدہ دیگر مخلوق خدا کو ہو۔ اس کی موت کے بعد بھی وہ انسانیت کے فائدے کا کام اور سلسلہ چلتا رہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے مختلف تذکیرات کو بنیاد بنا کر انسانیت کو اپنی تعلیمات سکھائیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے انعامات کو سامنے رکھ کر انسانیت کی رہنمائی کی تھی۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے انسانوں کو اپنا نظریہ سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماضی کے انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد اور کوشش اور ان انبیاء کے مقابلے کے فرعین نمرود و شداد کے تذکرے کے تناظر میں اپنی تعلیمات واضح کی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کی مثالیں بھی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر تعلیمات کی نصیحت موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کی تذکیر سے کی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے جو علم و فلسفہ انسانیت کے سامنے رکھا ہے وہ علم التذکیر بالموت وما بعدہ ہے، یعنی موت کو یاد رکھنے اور موت کے بعد کے مراحل میں انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہے اس کی تفصیلات بیان کر کے ایک انسان کو اعلیٰ اخلاق کا حامل اچھا مسلمان بننے اور انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار کیا ہے۔ آپ نے انسانیت کو موت کے بعد کے مراحل کے تناظر میں اپنی تعلیمات سمجھائیں، اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسانی جان کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کے مراحل اصل ہیں جنہیں سامنے رکھ کر انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ موت کے بعد اعمال کے نتائج کا دور۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث 4258۔ یہ موت تمہاری دنیا کی لذتوں اور خواہشات کا خاتمہ کرتی ہے۔ انسان چونکہ خواہش پرست ہے، لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تعیشات میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے،
رشوت لیتا اور دیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، چودراہٹ اور جاہ پرستی قائم کرنا چاہتا ہے، ناجائز حکمرانی کا جذبہ رکھتا ہے، اس کی بے انتہا خواہشات ہیں جنہیں توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لذتوں کو توڑنے والی اس موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں تو اس کو موت کے پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد کے معاملات میں میرا یہ عمل فائدہ دے گا یا کسی نقصان کا باعث بنے گا، یہ عمل انسانیت کے فائدے کا ہے یا نقصان کا ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس بڑا محدود وقت ہے، یہاں پر انسانی دماغ اپنی پوری زندگی میں بمشکل 5 یا 6% کام کرتا ہے۔ اس دماغ نے جو فیصلے کیے، آپ کے دل نے جو ارادے اور عزائم قائم کیے ہیں، آپ کے وجود نے جو اعمال و کردار ادا کیے، یہی وہ پرچہ ہے جو آپ نے حل کرنا ہے۔ اسی کے اثرات و نتائج موت کے بعد کی زندگی میں جب دماغ کی باقی 95% پرتیں کھلیں گی، ان پر ظاہر ہوں گے۔ قرآن حکیم نے ایک بڑی واضح بات کی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں جو بھی کچھ بوئیں گے اس کا نتیجہ مرنے کے بعد ظاہر ہونا ہے، جیسا یہاں عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ موت کے بعد ظاہر ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال اور تعلقات سامنے آئیں گے۔ جب انسان دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اثرات محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے منکر نکیر روزانہ کے اعمال کا ڈاٹا لیتے ہیں، اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات ان کے ریکارڈ میں ہے، جیسے دنیا میں آپ اپنی آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کی ہر حرکات و سکنات کا حساب کتاب کر لیتے ہیں، لمحے لمحے کی رپورٹ آپ کے پاس ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے کتنے اونچے درجے کا کیمرہ لگایا ہوا ہوگا کہ جو آپ کی ہر حرکت، ہر بات، ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، ایک ایک عمل اور ایک ایک کردار اس کے ہاں محفوظ ہے۔ اسی کے مطابق تمہارے اعمال، اخلاق، کردار اور تمہاری ہر بات کا پورا پورا ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر چھپے سفید دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قانون شکنی کا مزاج اور موت کی یاد سے غفلت۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، ارشاد ربانی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ متاع عربی میں اس پرانے بوسیدہ کپڑے کو کہتے ہیں جسے لوگ ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں، جیسے آج کل ٹیشو پیپر ہے۔ ایسے ہی دنیا کی تمام چیزیں محض ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں، انہیں انسان کی ضرورت کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، اپنی معیشت متوسطہ رکھے۔ شریعت اسلام نے تعیش پسندی پر مبنی معیشت سے منع کیا ہے۔ تمام انسانوں کو سہولتیں پہنچانا، مجموعی طور پر ملک اور قوم کے مفاد کو بلند کرنے کے لیے معیشت کی ترقی کا قومی نظام اور بیت المال کو مضبوط بنانا تاکہ غریبوں کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل ہوں، جس کے ذریعے ملک کی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا ہو، لازمی اور ضروری ہے۔ ہر روز صبح فجر کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، جن میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے بخیل کے مال کو تباہ کر دے۔ فرد اپنے ذات کی قربانی دے کر دنیا کی زندگی میں اجتماعیت کی بقا کے لیے کردار ادا کرے، انسانی اجتماعیت کی ہمدردی اور پوری سوسائٹی کے لیے اجتماعی خدمات سر انجام دے، یہی اصل مقصد حیات ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ہر ایک کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آج ہم نے
اپنے آپ کو طبقات میں بانٹ لیا، اس کے نتیجے میں ہم انسانی قوانین توڑتے ہیں، کم تولتے، کم ناپتے، رشوت لیتے اور دیتے ہیں، دوسروں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں اور موت کو یاد نہیں رکھتے۔ ہمارے ملک کی اجتماعی خرابی کا عالم یہ ہے کہ حکومت ادارے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ کتنی ہی دفعہ عالمی اداروں نے آپ کی حکومت پر معیشت کے جھوٹے اعداد و شمار پیش کرنے کی وجہ سے جرمانے لگائے۔ سیاستدان جھوٹی سیاست کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، عدالتوں میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور تو اور مذہبی علماء بھی جھوٹ بولتے اور پیسے بٹورنے اور نظر و نیاز کی وصولی کے لیے مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹے فتوے دیتے ہیں۔ آج موت کیوں یاد نہیں؟ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں۔ حج پر حج کرتے ہیں، عمرے پر عمرے کرتے ہیں، نمازوں پر نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پر تسبیحات گھماتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے، ہمارے اجتماعی معاملات درست نہیں ہوتے، ہماری سوسائٹی میں خرابی ہے۔ ہمیں موت بھول گئی۔ اس دنیا کی محض 60-70 سال کی زندگی کے لالچ میں ہم دنیا بھر کی ہر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی بھر کے تمام اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ رفیق صابر ضمیر صدیقی، جو پرسوں بروز بدھ کو ادارہ رحیمیہ لاہور میں فوت ہوئے اور ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم یہیں ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، الحمدللہ انہوں نے 76 سال کی بھرپور زندگی گزاری اور اپنے ہر عمل کا محاسبہ کیا۔ انہیں اپنی سرکاری سروس میں بہت سی زیادتیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کے جونیئرز سینئر بنا دیے گئے، ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، کبھی ملک کے دور دراز اور گرم علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا، کبھی کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے حق کے لیے مقدمے تک خود لڑے، لیکن کسی کو رشوت نہیں دی، نہ کسی سے رشوت لی۔ کسی کونے کھدرے میں بیٹھ کر دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے تسبیحات گھما کر 7ویں آسمان پر پہنچنا بہت آسان ہے، کیونکہ آپ کا لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا امتحان ہی کیا؟ آپ دنیا کے اندر رہیں، پبلک سرونٹ ہو کر، پبلک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہو، اور پھر آپ وہاں بالکل اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رکھیں۔ یہ کمال کی بات ہے، انسانوں کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھتے ہوئے حقوق تلفی سے خود کو بچانا، یہ خصوصیت اس مرد درویش صدیقی صاحب میں تھی۔ یہ مشائخ رائے پور کی صحبت کا اثر تھا کہ صدیقی صاحب ہر بات میں حق پر ڈٹے رہے، خود سلسلہ رائے پور سے وابستہ ہوئے، اپنے خاندان کو جوڑا، ذکر اذکار کے پابند رہے اور اپنے افعال و کردار اور معاملات کو درست رکھا۔ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف یا مسئلہ درپیش ہوتا تو میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے قبر میں لیٹا ہوا ہوں، اپنی موت یاد رکھتا ہوں۔ جو نسبت حضرت کی تھی وہی نسبت حضرت کے مخلصین سچے لوگوں کی بھی ہے، جنہوں نے حضرت کی صحبت سے یہ فیض پایا، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے تمام معاملات کو عدل و انصاف کے مطابق رکھا، انسانی حقوق بھی ادا کیے اور اللہ کا حق بھی ادا کیا، مصیبتوں اور مشقتوں پر صبر کیا، اپنی موت کو یاد رکھا۔ جو اس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، یعنی آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یقیناً صابر ضمیر صدیقی صاحب کے قلب میں جن مشائخ اور بزرگوں کی محبت تھی ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں بھی اپنا سچا تعلق ان مشائخ کے ساتھ قائم کرنے، دین کے نظریے کو سیکھنے اور اسے غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت مولانا سید محمد میاں کی شخصیت تاریخ میں اس حوالے سے نمایاں مقام کی حامل ہے کہ انہوں نے بیک وقت علمی اور عملی کام سر انجام دیے ہیں۔ سیرت نگاری ہو یا تاریخی موضوعات، سیاسی نقطہ نظر کو معروضی حقائق کے تناظر میں بیان کر کے اس پر عملی جد و جہد ہو، یا دین اسلام کے دیگر شعبوں میں تصانیف و تعریفات، غرض یہ کہ ہر اعتبار سے وہ ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ مولانا محمد میاں کی ولادت سید منظور محمد کے گھر 12 رجب 1321 ہجری مطابق 4 اکتوبر 1903 عیسوی بمقام محلہ پیرزادگان دیوبند میں ہوئی۔ قرآن حکیم کی ابتدائی تعلیم اور فارسی سیکھنے کے بعد انہیں 1916 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ 1925 عیسوی تک زیر تعلیم رہے اور دینی علوم کی تکمیل کی۔ 1926 عیسوی میں مدرسہ حنفیہ شاہ آباد میں تدریس کا آغاز فرمایا، لیکن مدرسے کو انگریزی سرکار کی امداد ملنے کی وجہ سے اس سے الگ ہو گئے۔ مولانا کی سیاسی زندگی کا آغاز 1926 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس کلکتہ میں شرکت سے ہوتا ہے۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر اکابرین کے ہمراہ مولانا اس اجلاس میں شریک تھے، جس کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ پہلے میں صرف ایک گوشہ نشین مدرس تھا اور اب جنگ آزادی کا سپاہی بن گیا، جس کو قید و بند اور دار و رسن کے خواب آنے لگے۔ 1929 عیسوی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے قائم کردہ مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں مدرس کے طور پر تعینات ہوئے۔ مدرسہ شاہی مراد آباد میں محض تعلیم و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان دنوں زیر تعلیم طلباء کی سیاسی تربیت اور ذہن سازی بھی مدرسے کے اغراض و مقاصد میں شامل تھی۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ طلباء میں اساتذہ کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا سید محمد میاں کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ہی کسی نہ کسی انداز سے طلباء کی سیاسی تربیت اور ذہن سازی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ طلباء وطن عزیز کی آزادی کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے لگے تھے۔ 1929 عیسوی میں ہی جمعیت علماء امروہہ کے اجلاس میں مولانا محمد میاں کو پہلے نائب ناظم اور پھر ناظم کے طور پر نامزد کیا گیا۔ آزادی کے حصول کے حوالے سے جد و جہد اور ان کی تنظیمی کارکردگی کی بنیاد پر جلد ہی صوبہ آگرہ کے صوبائی ناظم کی حیثیت سے تقرری عمل میں آئی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں مولانا کو دیگر اکابرین کی طرح بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ 1930 عیسوی کے الیکشن مراد آباد میں انگریز پولیس نے مزاحمت کی اور مجمع پر گولیاں چلانے کا حکم دیا تو مولانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پامردی سے جمے رہے۔ اس واقعے میں بہت سے لوگ شدید زخمی بھی ہوئے، جن کی فکر مولانا کو ہمہ وقت لگی رہتی تھی۔ 1932 عیسوی میں جبکہ سول نافرمانی کی تحریک زوروں پر تھی، اس موقع پر جمعیت علماء ہند نے تمام تنظیمی عہدوں کو ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم کیا تھا، جس میں ڈکٹیٹر کا کام تمام تنظیمی امور کو سر انجام دینا تھا۔ تمام ڈکٹیٹرز یکے بعد دیگرے ایک بڑے مجمع کے ساتھ سول نافرمانی کرتے ہوئے گرفتاری پیش کرتے اور گرفتاری کے وقت اپنے جانشین ڈکٹیٹر کے نام کا اعلان کرتے۔ مولانا اس کے نویں ڈکٹیٹر تھے۔ اس حوالے سے بھی مولانا محمد میاں کی انتھک جدوجہد سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس دوران ان کی تمام سرگرمیاں مراد آباد اور دہلی میں رہیں۔ ان سرگرمیوں کی پاداش میں 6 ماہ کے لیے مولانا کا دہلی میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ مولانا محمد میاں نے 1940 عیسوی میں ولی اللہ تحریک آزادی سے متعلق ایک مایہ ناز کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی لکھی تو انگریز سامراج نے اس کی ضبطی اور پابندی کا حکم جاری کیا۔ اس موقع پر مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا احمد علی لاہوری اور دیگر اکابرین علماء حق نے انگریز سرکار کے اس اقدام کی بھرپور مخالفت کی اور اس کتاب کی اہمیت کو واضح کیا۔ مولانا سید محمد میاں 1928 عیسوی سے 1944 عیسوی کے دوران 5 بار گرفتار کیے گئے اور قید با مشقت کی سزا ہوتی رہی۔ اگست 1944 عیسوی میں
جب پورے بر عظیم میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز ہوا، اس تحریک میں ولی اللہ کاروان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے جانشین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی اور دیگر اکابرین جد و جہد آزادی کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے تھے۔ مولانا اس قافلہ عزیمت کے ایک سرگرم رکن تھے۔ 1945 عیسوی میں وہ جمعیت علماء ہند کے ناظم مقرر ہوئے۔ اس ذمہ داری پر بھی انہوں نے بھرپور قائدانہ کردار ادا کیا اور مسلمانان بر عظیم کی ترجمانی کرتے رہے۔ 1947 عیسوی کا دور بہت پرآشوب دور تھا۔ تقسیم ہند کے نتیجے میں نفرت کی جو آگ انگریز سامراج نے اس خطے میں لگائی تھی، اس سے ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی داد رسی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مولانا محمد میاں نے پورے ملک کے دورے کیے اور عوام کی ڈھارس بندھائی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو بلوائیوں سے بچانے کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہے۔ 1949 عیسوی میں سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دینی تعلیمی مہم کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اور اس سلسلے میں متعدد مفید رسائل تحریر فرمائے۔ ان کے دور نظامت میں عملی سرگرمیوں کے لیے متعدد شعبے قائم کیے گئے تاکہ معروضی حالات میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا جا سکے۔ 1963 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کی نظامت سے دستبردار ہونے کے بعد مولانا مدرسہ امینیہ دہلی میں تاحیات مدرس کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مولانا سید محمد میاں کا شمار بر عظیم کے نامور مورخین میں ہوتا ہے۔ ان کی کئی تصانیف حوالے کا درجہ اختیار کر چکی ہیں، اس وجہ سے ان کا لقب مورخ ملت بھی ہے۔ مولانا نے 100 کے قریب کتب تحریر فرمائی ہے، جن سے آج بھی تشنگان علم اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ انہوں نے مراد آباد سے ماہنامہ قائد کا اجرا بھی فرمایا، جس کا شمار بر عظیم کے مشہور مجلات میں کیا جاتا ہے۔ کثرت تصانیف کی وجہ سے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی آپ کو مزاحاً حیوان کاتب کہتے تھے۔ مولانا محمد میاں کی وفات 12 شوال 1395 ہجری مطابق 22 اکتوبر 1975 عیسوی کو 74 سال کی عمر میں ہوئی اور آپ دہلی میں آسودہ خواب ہیں۔ سیکشن منظوم کلام، عنوان آہ محترم صابر ضمیر صدیقی مرحوم، تحریر حافظ محمد طاہر نفیس، لاہور۔ محبت کی منزل کے بے چین راہی، محبت کی منزل کے بے چین راہی، وہ صابر ضمیر اپنے رب سے تھے راضی۔ محبت کی منزل کے بے چین راہی، وہ صابر ضمیر اپنے رب سے تھے راضی۔ وہ ابن ضمیر احمد و اخی ساحر تھے نصف صدی سے ہمارے وہ ساتھی۔ عمر ان کی وقف سلوک و طریقت، رہے رائے پور کے وہ داعی و سائی۔ عمر ان کی وقف سلوک و طریقت، رہے رائے پور کے وہ داعی و سائی۔ ہوئے جب مرید شہ عبد قادر، مسلسل رہے دل سے وہ خانقاہی۔ وفا کے وہ پیکر، وہ صوفی، وہ سالک، کہ عبدالعزیز ان کے تھے شیخ ثانی۔ وفا کے وہ پیکر، وہ صوفی، وہ سالک، کہ عبدالعزیز ان کے تھے شیخ ثانی۔ مرید سعید احمد و عبد خالق، وہ یکسو رہے خانقاہ کے مدامی۔ مرید سعید احمد و عبد خالق، وہ یکسو رہے خانقاہ کے مدامی۔ زراعت کے شعبے کے افسر بھی تھے وہ، قدر ان کی لیکن کسی نے نہ جانی۔ قبیلوں میں ذاتوں میں بکھرا ہوا ہے، زراعت کا شعبہ ہے ہندی سماجی۔ ارائیں نہ رانگڑ نہ تھے جاٹ و گجر، ترقی کی راہ میں تھی ان کے یہ کھائی۔ وکالت پڑھی پھر مقدمے لڑے، وہ ریٹائر ہوئے تو لڑے یہ لڑائی۔ 17ویں سے اوپر ملی ایک ترقی، بالآخر ٹریبونل سے 20ویں میں پائی۔ مخالف رہے گو کہ افسر تو سارے، عدالت میں صابر نے ہی فتح پائی۔ دعا حضرت اقدس کی تھی ساتھ ان کے، دعا حضرت اقدس کی تھی ساتھ ان کے، یہی ان کی تھی عمر بھر کی کمائی۔ ملے ان سے ہم کل تو شاکر تھے صابر، اکابر کے مسلک پہ قائم تھے بھائی۔ رحیمی ادارے میں تھے شاد بے حد، کہ ہر قدم پر سہولت تھی پائی۔
وہ علماء ہوں طلباء ہوں یا اہل خدمت، وہ علماء ہوں طلباء ہوں یا اہل خدمت، سبھی پر فدا تھے بصد دل ربائی، سکینت کی برکت سے تھے ایسے یکسو، سکینت کی برکت سے تھے ایسے یکسو، 76 برس کی طویل عمر پائی، وہ شوگر وہ فالج وہ سب آپریشن، خدا کے ولی کی نہ روح ڈگمگائی، وہ تکیے پہ سر رکھ کے کچھ مسکرائے، وہ تکیے پہ سر رکھ کے کچھ مسکرائے، سرے عرش سے جوں ہی کال ان کی آئی، وہ تکیے پہ سر رکھ کے کچھ مسکرائے، سرے عرش سے جوں ہی کال ان کی آئی، یا خود کو تسلیم جاں آفری کے، یا خود کو تسلیم جاں آفری کے، گھڑی آخری کوچ کی جب کہ آئی، رحیمی فضاؤں میں دی جان آخر، رحیمی فضاؤں میں دی جان آخر، عزیزی تھے نسبت سعیدی تھی پائی، خدا کے حوالے کیا سب نے مل کر، خدا کے حوالے کیا سب نے مل کر، تھی اس کی امانت اسی کو لوٹائی، نفیس ان کی پیہم محبت کے صدقے، نفیس ان کی پیہم محبت کے صدقے، کہ اول سے آخر ہمیشہ نبھائی، محبت کی منزل کے بے چین راہی، وہ صابر ضمیر اپنے رب سے تھے راضی۔